سیاسی معاملات پہ گفتگو سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، ان کی کچھ چیٹ لیک ہوئی ہے اور ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے انہوں نے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ جس قسم کی گفتگو اور جو انسٹرکشنز وہ پالیسیز کے حوالے سے دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں اور رائے دے رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کے اوپر ایک اور اجارہ داری کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے فیملی کے حوالے سے، کیونکہ موروثی سیاست کے تو ویسے بھی خان صاحب بڑے خلاف ہیں؟ بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ. یہاں پہ آپ نے جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کیا اور دکھایا کہ جو علیمہ صاحبہ کی سوشل میڈیا کے ایک رکن ہے ان کے ساتھ جو چیٹ سامنے منظر عام پہ آئی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس پوری پارٹی میں جب بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور اس پارٹی کے تمام تر لوگوں کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح یہ اس پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں، خواہ وہ علیمہ صاحبہ ہوں خواہ وہ بشریٰ صاحبہ ہوں، تو ایک آپس میں جو خلفشاری ہے یا آپس کی جو جنگ ہے یا ٹگ آف وار ہے کہ کون اس پارٹی کا سربراہ ہوگا یا کون اس پارٹی کے اندر جو ایک ایسی آواز یا ایسی پوزیشن رکھنا جس پہ تمام تر لوگوں کو لیڈ کرے ان کے جو کارکنان ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک خلفشاری کا یا لڑائی کا شکار ہیں، اور یہاں پہ ان کو میں نے سمجھتا ہوں کہ خود ہی آپس میں ہی ان کی اتنی رفٹس ہیں اس تمام تر معاملے پہ کہ یہ ایک گیم آف تھرونز سے کم نہیں ہوگا، اور یہ گیم آف تھرونز ہیں جو اس پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ گیم آف تھرونز آخر میں کون جیتے گا. اگر واقعتاً اپنے کیسز کا مقابلہ کر کے اور عدالتوں میں اپنی بے گناہی کو پروو کر کے بانی پی ٹی آئی اگر آ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن فی الوقت تو وہ فار دا ٹائم بینگ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، لیکن آپس میں جو خاندان کے لوگوں کا جو ایک سٹار پلس کا منظر کشی ہو رہی ہے سٹار پلس کے ڈرامے کی، تو کم از کم وہ بھی عوام اور قوم دیکھ رہی ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ علیمہ صاحبہ کے بڑے ڈیمنگ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ پاٹ آف گولڈ ہے یا ایون ادروائز جو زہر دینے کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، آف کورس یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے، اور یہ نہ چاہنا کہ وہ جیل سے باہر آئیں اور ان کے نام پہ سیاست کی جائے، ان کے نام پہ تمام تر یہ سارا معاملہ کیا جائے اور اس کو کیش کیا جائے، تو یہ کم از کم تھوڑی سی اس پارٹی کے اپنے لوگوں کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی یا اس کا کوئی عہدہ نہ ہونا اور صرف وابستگی ایک فیملی کا ریلیشن پہ ہونا، جو سیاسی جماعت یا جس سیاسی جماعت کا لیڈر خود جو ہے وہ ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف تھا یا اس طرح کی سیاست کو وہ نہیں فروغ دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی اپنی پارٹی کے لوگ، اس کے اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے اس پارٹی کے تمام تر لوگوں کے لیے، اس پارٹی کے کارکنان کے لیے، اس پارٹی کے لیڈرز کے لیے. یہ پارٹی تو ماہر ہے ایکسل شیٹس ریزلٹس کی چھاپنے میں، فارم 45 چھاپنے میں، اسی طرح وائٹ پیپر چھاپنے میں، تو کم از کم آئی ایم شیور ان کے پاس یہ ڈیٹیلز ہوں گی. تو یہ ایک منظر عام پہ آنی چاہیے اسیران کی لسٹ جس میں اتنا جس کو بتایا جا رہا ہے. مائیکا کہ دونوں طرف سے ابھی تک بظاہر وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان مذاکرات کا منطقی انجام کیا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مذاکرات میں گئے ہیں اور دوسری طرف سے بھی لچک ہوئی ہے مذاکرات کی، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اچھا مثبت نتیجہ نکلنا چاہیے. اور یہ کیونکہ مذاکرات ہم تو پاکستانی قوم اور عوام کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں، بیکاز ہم جتنا بھی میجرز لے رہے ہیں ویدر آن دی اکنامک فرنٹ، ویدر آن دی ڈپلومیٹک فرنٹ یا سوشل فرنٹ کے اوپر، اب ہر 2-3 مہینے بعد جو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کا کوئی کہہ دے اور اپنے لوگوں کو اسٹیٹ ریسورسز یوز کر کے لے آئے تو پھر اسلام آباد کی زندگی مفلوج کر دے، تو پھر اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے، اور اسی وجہ سے ہم مذاکرات کے اس پورے عمل میں جڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں کچھ نہ کچھ مثبت چیز ضرور نکلے. 2 مطالبات ہیں ان کی مذاکرات میں. ظاہری بات ہے یہ فیڈرل حکومت کا پریروگیٹو ہے کسی بھی قسم کا کمیشن بنانا کسی بھی چیز کے اوپر. تو اگر یہ ممبران کو جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ان دونوں میں 9 پہ اور 26 نومبر پہ
کمیشن بننا چاہیے تو پھر سو بی ایٹ، وہ بن جائے، کوئی ایسی بات نہیں، اور وہ حکومت کا کام ہے بنانا۔ اب یہاں پہ یہ جو اسیران کی لسٹ ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ اتنا شور و واویلا ڈالا گیا، لیکن یہاں پہ نہ تو کوئی لسٹ نام آئی نظر آئی، نہ ہی کوئی نام سامنے آئے، نہ ہی کسی کارکن کا عہدہ سامنے آیا کہ کیا وہ یوتھ ونگ سے تعلق رکھتا ہے، وومن ونگ سے تعلق رکھتی ہیں، کسان ونگ سے تعلق رکھتی ہیں، یا کسی اور علماء مشائخ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو نہ ایسی کوئی بات دیکھی گئی اور نہ کوئی ڈیٹیلز دیکھی گئی، نہ دیکھا گیا کہ کون کون سی جیل میں ہے، کوئی ڈیٹیلز تو ہوں گی، کیونکہ یہ پارٹی تو ماہر ہے ایکسل شیٹس رزلٹس کی چھاپنے میں، فارم 45 چھاپنے میں، اسی طرح وائٹ پیپر چھاپنے میں، تو کم از کم آئی ایم شیور ان کے پاس یہ ڈیٹیلز ہوں گی۔ تو یہ ایک منظر عام پہ آنی چاہیے اسیران کی لسٹ، جس میں اتنا جس کو بتایا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کی ویراسٹی کو چیک کیا جائے گا۔ تو یہ دو مطالبات فی الوقت تو جو وربل مطالبات ہیں، یہ زبانی کلامی جو بات ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب ان رائٹنگ تحریری طور پہ کیا آتا ہے وہ آپ اور میں اور قوم انشاءاللہ دیکھیں گے جب تحریری طور پہ وہ سامنے آ جائے گا۔